اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ مسجد ایک قبلتین ہے، یہ دو قبلوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے اس میں نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھی جاتی تھی، پھر اس کے بعد کعبے کی طرف پڑھی جاتی ہے۔ اس کا یہ ہے کہ جب رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے تو 2 رکعت کمپلیٹ ہو چکی تھی، پوری ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہی نازل ہوئی کہ رسول قبلہ بدل دو، رخ پھیر لو۔ تو مولا علی سب سے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اس سائیڈ میں، تو اس سائیڈ میں تو اس کے بعد رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک قبلہ یہ ہے سامنے، اس کو گیٹ بنا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر مولا علی نے نماز پڑھانی شروع کی، نماز پڑھائی مولا علی نے۔ پہلی نماز قبلے کی طرف، کعبے کی طرف مولا علی نے پڑھائی ہے، اور اس کا یہ بھی ہے جب کفار کہتے رہے اپنا نبی تم اپنا قبلہ کیوں نہیں بدل لیتے، تو اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی، وہی نازل ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کو قبلہ بدل دیا گیا تھا، اسے پھر کعبے کی طرف نماز پڑھنے لگے تھے۔ پہلے مسجد اقصی کی طرف پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد کعبے کی طرف پڑھتے ہیں۔ اب کعبہ ادھر سائڈ کعبہ ہو گیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ پہلی نماز مولا علی نے پڑھائی، پہلی نماز مولا علی نے یہاں پڑھائی ہے۔ کعبہ یہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ کعبے کو بدلنے کی، قبلہ بدلنے کی آیت نازل ہوئی تھی کہ قبلہ بدل دیا جائے۔ اور یہاں کفار بولے، جو نماز پڑھ رہے تھے انہیں بولے کہ آپ کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، مگر مولا علی کو کیسے پتہ چلا؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا مولا علی اور میں ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں، تو اس لیے اشارہ کی گئی۔ یہ آپ کی بائیں جانب پہاڑی کے دامن میں نظر آ رہی ہے، اور سامنے جو پہاڑی ہے، پہاڑی کو جبل صلا کہتے ہیں۔ اس کے اوپر دیکھیں گے آپ کو کمرہ نظر آئے گا، جہاں پہ جناب حضرت ابو ذر غفاری کو بٹھایا گیا۔ جناب ابو ذر غفاری بتاتے رہے کہ کفار کا لشکر کس طرف سے آ رہا ہے۔ یہ اپنے بائیں جانب پھر دیکھیے، اوپر مسجد فتح ہے اور نیچے مسجد سلیمان محمدی ہے۔ یہاں 5 مساجد باقی رہ گئی تھی، یہ نئی مسجد ہے ابھی انہوں نے بنائی تھی، جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کی مسجد ختم ہو گئی ہے، خلیفہ دوم کی باقی ہے، آپ کے دانے طرف وہ آ رہی ہے۔ اور بالکل سامنے مسجد ہے مولا کائنات جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور مسجد سیدہ ان کے آثار موجود ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عمر ابن عبد ود کو فنار کیا تھا، اور جب مولا چلنا پڑے گا کہ نہیں جلدی آ جائے باغ کا باہر پڑے گی
चलो जी चलो होती नजर आ रही है। माल गनीमत लूटने की खातिर उन तीर अंदाजों ने उस दर्रे को छोड़ दिया था। जब खालिद बिन वलीद ने देखा ये दर्रा खाली हो गया है तो उसने इसी पहाड़ी की पिछली जानिब से मुसलमानों की फौज पे हमला हुआ किया था, जिसके नतीजे में इसी पहाड़ी की शर्की जानिब या शुमाली जानिब जनाब अमीर हमदा शहीद हुए थे, जहाँ हिंदा ने आपका कलेजा चबाया था। मस्जिद की जगह पे जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार का घर था, जो आपके सामने मस्जिद नजर आ रही है। एक घर मोहल्ला बनी हाशिम में था, एक मदीना शहर से बाहर था। वाक़या करबला के बाद कुछ अरसा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने यहाँ क़याम किया। उसके बाद कुछ अरसा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने क़याम भी किया और कुछ अरसा मदरसा भी कायम रखा। जब मुसलमानों की फ़ौज पे हमला हुआ तो वो मुसलमानों की फ़ौज इसी तरफ दौड़ी थी जो आपके दाएं जानिब ये बाएं जानिब जो पहाड़ी नज़र आ रही है, इसको जबल ओहद कहते हैं। इसके अंदर 3 ज़ियारतें हैं। एक गार नुमा जगह है। जब जनाब रिसालत की हालत में मौला कायनात वहाँ ले तो वो पहाड़ फट गया था। उसके अंदर आपके बैठने के और आराम करने के निशान पत्थरों पर मौजूद थे, जो इन्होंने बंद कर दिए। उसके नीचे एक मस्जिद के आसार है, मस्जिद फ़ख्र, उसको दोबारा बना रहे हैं। आसार यही है कि दोबारा बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ इन्होंने उसके सलाख वो क्या नाम है मेरे ख्याल अबलकाश वगैरह लगा दिए, बैरियर लगा दिए। ये तामीर हो रही है। ये वो जगह है जहाँ जनाब रिसालत इमाम ज़ख्मी हो गए थे, शदीद ज़ख्मी हो गए थे, और वहाँ पर लड़ते लड़ते मौला कायनात की तलवार टूट जाती थी, तो वहीं पर आपके लिए ज़ुल्फ़कार नाज़िल होते। उसके साथ एक बहुत बड़ा पत्थर है जो जनाब रिसालत इमाम के ऊपर कुफ़ार जिन्नात ने गिराया। जो ही आपके सर के ऊपर आया तो वो पत्थर रुक गया था। नीचे आपके सर अब्दस का निशान था, तो सीमेंट लगाकर उसको भी बंद कर दिया। एक आखिरी हदीस सुन लें इसी पहाड़ के मुतल्लिक के जनाब रिसालत इमाम की हदीस है कि किसी शख्स के पास किसी शख्स के पास जबल ओहद जितना सोना हो वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, और उसकी उम्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा हो, और उसने कई पैदल हज किए हों, फजीलतें सुनते हैं, और उसके बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हुए बेदर्दी से बेजुर्म व खता उसको कत्ल कर दिया जाए और उसको खाने काबा की दीवार के साथ दफन कर दिया जाए। जंग खंदक जंग कहाँ जाना है ऊपर? इधर से आ जाओ, इधर से जंग खंदक वाली पहाड़ी, ये यहाँ खंदक खोदी गई थी। जनाब फातिमा मस्जिद तोड़ दी गई है, शहीद कर दी है।
یہ جناب فاطمہ مسجد وہ شہید کر دیا ہے اس کو. محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. جناب فاطمہ دو جملے مصائب کے پڑھ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اللہم صلی اللہ محمد. یہ وہ جگہ ہے جو واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام یہاں پہ رو رو کے گریا کرتے تھے. یہ جب خودی بھی دکھائی دیتی ہے آپ کو، یہ سب دکھ رہے کھدا ہوا. یہ وہ جگہ ہے جہاں امام سجاد علیہ السلام پوری زندگی یہاں گریا کرتے تھے واقعہ کربلا کے بعد. یہ سب کھدا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو. جو آپ کو یہ کنواں نظر آ رہا ہے، جناب سلمان فارسی کو آزاد کرانے کے لیے جناب رسول اللہ نے یہاں معجزہ سے باغ اگایا تھا. اور دوسرا یہ ہماری اہم ترین زیارت یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام ساری زندگی یہاں گریا کرتے رہے. یہی وہ جگہ ہے جب کسی نے سوال کیا تھا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، آخر آپ کب تک خون روئیں گے؟ تو مولا نے روتے ہوئے کہا تھا منحال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہماری میراث ہے، کیا ماؤں اور بہنوں کے سروں سے چادریں چھنوانا بھی ہماری میراث ہے؟ اے منحال جناب یعقوب کا ایک بیٹا بچھڑا تھا جناب یوسف، تو انہوں نے رو رو کر اپنی آنکھیں دے دی تھیں. میری آنکھوں کے سامنے تو میرے 18 سردار یوسف شہید ہو گئے، میں کچھ نہیں کر سکا. عزاداروں پھر امام سے سوال کیا جاتا تھا مولا یہ بتائیں کہ مدینہ سے لے کر کربلا اور کربلا سے لے کر شام اور واپسی مدینہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پہنچی؟ تو مولا رو کر کہتے تھے الشام الشام، کہ الشام. مجھے شام کا وہ منظر نہیں بھولتا جب میری مائیں اور پھوپھیاں بہنیں مجھ سے سوال کرتی تھیں سجاد بیٹا ان لوگوں سے کہہ دو ہم پردہ دار ہیں، ہم رسول زادیاں ہیں، ہمیں چادریں دے دو، جب ہم بازار عبور کر لیں گے تو چادریں واپس کر دیں گے. تو مولا رو کر کہتے تھے پھوپھی اماں اگر یہ میرا کہنا مانتے تو ہمیں یہ قیدی بنا کر بازاروں اور درباروں میں لے آتے. عزاداروں اسی مدینہ منورہ میں کوئی قصاب مولا کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتا تھا. مولا نے دیکھا کہ ایک شخص جانور لے کر جا رہا ہے، آپ اس کے قریب آئے، پوچھا بندہ خدا تو جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ کہتا ہے ہاں مولا. تو مولا نے کہا آپ یہ بتا جانور کو ذبح کرنے کے اصول جانتا ہے؟ کہتا ہے ہاں. مولا نے پوچھا تو وہ کہتا ہے مولا پہلا اصول ہے جب جانور کو ذبح کیا جائے ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا جائے. تو مولا کا رخ کربلا کی طرف پھر گیا، رو کر کہتے ہیں او میرے صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ وہی کنواں ہے جس کنویں سے کے پانی سے رسول اللہ کو غسل دیا تھا مولا علی نے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ وہی کنواں ہے جس کنویں کے پانی سے رسول اللہ کو غسل دیا تھا مولا علی نے. اور یہیں پہ مولا علی نوکری کیا کرتے تھے. اور ایک شخص آیا مولا علی کے پاس بھوکا، بولا مجھے کچھ کھانے کو دو. مولا علی نے جو روٹی دی اس سے وہ کھائی نہیں گئی. پھر مولا علی نے اس کو کہا کہ مدینے میں جا، وہاں دسترخوان حسن ہے، وہاں تجھے کھانا ملے گا. جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو کچھ کھانا کھاتا تھا اور کچھ چرا کے رکھتا تھا. تو امام حسن نے کہا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے مدینے کے باہر ایک شخص کو دیکھا ہے تو یہ مجھے روٹی دی تھی اس نے سوکھی، تو میں اس کے لیے رکھ رہا ہوں اور اس کے لیے میں یہ روٹی رکھ رہا ہوں. تو مولا نے کہا تو پہچانا نہیں، وہ میرے بابا حضرت علی تھے، حضرت علی ابن ابی طالب وہ تھے، حضرت علی ابن ابی طالب تھے. تو امام حسن کے دسترخوان کی فضیلت اور یہ وہی ہے.
جگہ ہے جس میں رسول اللہ کو مولا علی نے اس پانی سے غسل کرایا. اللہم صلی اللہ علیہ. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ روضہ رسول ہے اور اس کے برابر میں مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی سے روضہ رسول سے اور جنت البقیع تک کا فاصلہ ممکن 100 سے 150 میٹر ہے. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور یہ سامنے جو آپ کو ایک گیٹ دکھائی دے رہا ہوگا، یہاں سے امام حسن کا جنازہ آیا تھا یہاں جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے. تو یہاں سے وہاں سے جہاں رسول اللہ کا روضہ دکھ رہا ہے، روضہ آپ کو گنبد دکھ رہی ہے، وہیں برابر میں گیٹ ہے، وہاں سے نکالا تھا جنازہ نکلا تھا اور جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے. ان لوگوں نے تیروں کی بارش کر دی تھی. اتنے سے فاصلے میں 100 سے 150 میٹر کے فاصلے میں تیروں کی بارش کر دی تھی. اب میں آپ کو جنت البقیع دکھا رہا ہوں. یہ لگا لیجئے جنت البقیع ہے. جنت البقیع میں انٹر کرتے ہی جو رائٹ ہینڈ میں ہے وہ اہل بیت کی سب روضے ہیں، قبریں ہیں وہاں پہ. سارے امام، یہ امام کی جنت البقیع میں جو ہیں امام، اور جناب فاطمہ زہرا کی، اور حضرت عباس علمدار کی والدہ کی بھی قبر یہیں پہ ہے، اور بہت سے صحابیوں کی قبر ہے یہاں پہ جنت البقیع میں. جنت البقیع سے روضہ رسول کا فاصلہ 100 سے 150 میٹر ہوگا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 100 سے 150 میٹر جو انگلی میرے والد آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں سے. اور یہ آپ کو جنت البقیع ہے. اور انٹر کرتے ہی یہاں پہ سیدھے ہاتھ پہ اہل بیت کے روضے ہیں، اور تھوڑا سا چلنے کے بعد گیٹ کے ایک دم پاس میں اور جناب ام البنین کا بھی روضہ یہیں پہ، قبر یہیں پہ ہے، اور مولا عباس کی والدہ جناب ام البنین کا بھی روضہ. یہ ہے تو جناب رسالت مات جب یہاں آ رہے تھے تو انہوں نے آنے سے پہلے اس شراب کو چھپا دیا تھا، اور جناب رسول اللہ نے آ کر پوچھا کہ آپ لوگ شراب نوشی کر رہے تھے، تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ نہیں، ہم شراب نوشی نہیں کر رہے تھے، آپ کیونکہ فروغ عظیم کے مالک ہیں، آپ خاموشی سے واپس چلے گئے. تو انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ تو واپس چلے گئے، لہٰذا اس شراب کو اٹھا کر دوبارہ پیا جائے. جب اس کو اٹھانے کے لیے گئے تو وہ سرقہ میں تبدیل ہو چکی تھی. یہ دو واقعے. اور دوسرا رد شمس سے مراد یہ ہے کہ یہاں ایک قبیلہ تھا بنی قریظہ، جن کے ساتھ جناب رسول اللہ کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں جناب رسالت مآب زخمی ہو گئے، اور زخمی حالت میں مولا کائنات کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے. اسی دوران کہتے ہیں کہ آپ کی نماز قضا ہوئی یا قضا ہونے کے قریب ہوئی. یہ تاریخی الفاظ ہیں، ورنہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی یا امام سے نماز قضا ہو. تو آپ نے سورج کو اشارہ کیا تو سورج واپس پلٹ آیا. یہ معجزہ دے کر یہاں کے یہودی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور یہاں پر مسجد بنا دی گئی تھی، مسجد الفقیر، اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. کیا کرنا سمجھے ہو تو نا. صلی علی محمد و آل محمد. یہ روضہ رسول ہے اور اس کے برابر میں مسجد نبوی ہے.
اور روضہ رسول سے جنت البقیع کا جو ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے، وہ زیادہ دور کا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 150 میٹر ہوگا۔ یہاں سے اس بیچ میں تیروں کی بارش ہو گئی تھی امام حسن کے جنازے پر۔ محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یہ مسجد قباء ہے۔ جب رسول اللہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو اس مسجد میں آ کے مولا علی کا انتظار کرا تھا۔ یہاں پہ رسول اللہ نے مولا علی کا انتظار کیا تھا، اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے، اور یہاں پہ سب کی حاجتیں قبول ہوتی ہیں، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے یہاں پہ۔ اور یہاں رسول اللہ مکے سے ہجرت کر کے یہاں پہ مسجد میں مولا علی کا انتظار کیا تھا، ہمارے مولا علی کا انتظار کیا تھا یہاں پہ اس مسجد میں۔ اور اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی حاجت دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وہی کنواں ہے جہاں اس کنویں، یہ وہ کنواں ہے۔